نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ المائدہ کی آیت قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ اس میں صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور حضور علیہ السلام کے صحابہ میں کیا فرق تھا۔ اس آیت کے تحت چونکہ ایک بڑا لمبا واقعہ ہے، اس کو میں چند لفظوں میں اختصار سے بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب اللہ نے فرعون سے نجات دی اور دریا سے پار کروا دیا اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ فلاں شہر کی طرف چلو اور جہاد کرو، تمہیں فتح ہوگی اور پھر آرام کے ساتھ وہاں تم اپنی زندگی گزارنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 12 قبیلے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھیجا کہ جاؤ، جس طرف ہم نے جانا ہے، جس شہر میں داخل ہونا ہے، وہاں کا جائزہ لے کر آؤ۔ جب یہ لوگ وہاں گئے تو دیکھا کہ وہاں ایک قوم کھڑی ہے، اس قوم کا نام تفاسیر میں قوم عمالقہ آتا ہے۔ بڑے لمبے قد کے تھے، بڑے مضبوط لوگ تھے، مالدار بھی تھے۔ تو انہوں نے ان 12 سرداروں کو گرفتار کر لیا اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ان کو تو قتل کر دو، باقیوں کو پھر دیکھا جائے گا۔ بادشاہ سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ انہیں قتل نہ کرو، انہوں نے تمہاری قوت اور طاقت دیکھ لی ہے، اب ان کو چھوڑ دو تو یہ کبھی بھی تمہارے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب واپس آئے تو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کا حال احوال پوچھے تو انہوں نے بتا دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں منع کیا کہ جا کر اب یہ باتیں قوم کو نہیں بتانی، قوم کو بتاؤ گے تو ان کے دلوں میں ان کا رعب بیٹھ جائے گا، خوف بیٹھ جائے گا، وہ جہاد کے لیے نہیں نکلیں گے۔ بس جا کر سب سے یہی کہو کہ اللہ کا نام لو اور بسم اللہ، نکلو جہاد کے لیے اور جہاد کے لیے تیاری کرو۔ لیکن جب وہ سردار اپنے اپنے قبیلے کے پاس گئے تو سوائے 2 کے سب نے بتا دیا، جس کی وجہ سے قوم کے اندر بزدلی پھیل گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ چلو جہاد کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے، ہم تو یہیں بیٹھے، جب فتح ہو جائے گا پھر ہمیں بتا دینا، پھر ہم جو ہے اس شہر میں داخل ہو جائیں گے، لڑنے کے لیے نہیں ہم جاتے۔ تو ان کی اس نافرمانی پر اللہ نے پھر اس قوم کو عذاب بھی دیا ہے۔ اگلی آیات میں آ رہا ہے قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ نے ان پہ سزا یہ مقرر کی کہ جس میدان میں وہ تھے، جس کو میدان تیہ بھی کہا جاتا ہے، 90 میل تقریباً لمبا تھا، 25 یا 40 میل اس کی چوڑائی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اب تم اسی میں 40 سال تک پھرتے رہو گے، اب تم یہاں سے جا نہیں سکتے۔ وہ سارا دن چلتے، سفر کرتے کہ یہاں سے نکلیں، اور شام ہو جاتی سو جاتے، لیکن جب سو جاتے صبح اٹھتے تو جہاں سے چلے تھے پھر وہیں ہوتے۔ یوں 40 سال اسی میدان کے اندر بطور سزا وہ لوگ گھومتے اور پھرتے رہے۔ لیکن ایک عجیب بات دیکھیے، نافرمان قوم کو سزا تو ملی، لیکن وجود نبوت کی برکات اپنی ہیں۔ اس برکات کی وجہ سے انسان کو بہت کچھ حاصل ہوتا ہے اور بہت کچھ نفع ملتے ہیں۔ اب چونکہ ان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے، تو اللہ نے ان کی وجہ سے، ان کی برکت سے بہت سی نعمتیں بھی ان کو دی۔ 40 سال ایک طویل عرصہ ہے۔ اس عرصے کے اندر جو کپڑے ان لوگوں نے پہنے ہوئے تھے وہ پھٹتے نہیں تھے اور میلے بھی نہیں ہوتے تھے، یہ ان انبیاء کی برکت تھی۔ جب دھوپ ہوتی موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، بادل سایہ کر دیتا،
پانی کی ضرورت پیش آتی، موسیٰ علیہ السلام جو ہے پتھر پہ عصا مارتے، 12 چشمے نکل آتے۔ بھوک لگتی تو اللہ نے ان کے لیے من و سلوہ کا بندوبست کیا، ایک کھانا نمکین اور ایک کھانا جو ہے وہ میٹھا ان کو ملتا۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی وجود کی برکات تھی۔ نافرمان قوم ہے لیکن انبیاء علیہ السلام کی وجہ سے پھر بھی ان پر برکات اتر رہی ہیں۔ یہ تو قوم موسیٰ تھی۔ ادھر آپ علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھیں۔ محدثین لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جب بدر کا معرکہ پیش آیا، سفر کرتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گئے اور قافلہ ایک جگہ ٹھہرا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بدر ہمارے سامنے ہے، اب بتاؤ کیا مشورہ کرنا ہے، لڑنا ہے یا واپس جانا ہے؟ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کہ یا رسول اللہ، ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں جو آپ کو یہ کہہ کر ہم جو ہے چلے جائیں کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ۔ ہم وہ نہیں ہیں، اللہ کی قسم اگر آپ حکم دیں گے کہ ہم سمندر میں چھلانگیں لگا دیں تو ہم چھلانگیں لگا دیں گے، اگر آپ فرمائیں کہ پہاڑ سے کود جائیں ہم پہاڑ سے کود جائیں گے۔ تو جب یہ باتیں سنی حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل اٹھا۔ آپ نے ہاں بھی بتاؤ پھر کون تیار ہے مقابلے کے لیے؟ حضرت ابوبکر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، کون تیار ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے۔ آپ کہتے رہے یہاں تک کہ حضرت سعد انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں تیار ہوں۔ جب یہ کھڑے ہوئے تو آپ علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے۔ فرق کیا تھا کہ حضرت ابوبکر تو مکہ سے آئے تھے، حضرت عمر تو مکہ سے آئے تھے، یہ تو مہاجر تھے، نکلے اس کام کے لیے تھے، گھر بار چھوڑ چکے تھے۔ اب تو ضرورت یہ تھی کہ جن کے پاس ٹھہرے ہیں، جن لوگوں نے مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، ان میں سے کوئی کھڑا ہو تو پھر مزے کی بات ہے۔ جیسے حضرت سعد کھڑے ہوئے آپ علیہ السلام خوش ہو گئے۔ تو یہ فرق ہے قوم موسیٰ میں اور اصحاب رسول علیہ السلام میں۔ اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے، یہ غزوہ بدر یہ تاریخ اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ مکہ کے اور مدینہ کے لوگ جن کی کل تعداد 313 تھی، اب لے کر میدان بدر میں پہنچ گئے۔ یہ ایسا معرکہ تھا، اسلام کی پہلی جنگ، پوری دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ اور حضرت مقداد کا وہ جو جملہ ابھی ہم نے سنا کہ ہم یوں نہیں کہیں گے کہ آپ یہاں آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس پر جو ہے ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے عجیب بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ تو جا اور تیرا خدا جائے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس سے تو بظاہر یہ لگتا تھا کہ انہوں نے کفر کا جملہ کہا اور کافر ہو گئے، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، کھانا اتر رہا ہے، بادل سایہ کر رہے ہیں، کپڑے میلے نہیں ہو رہے، چشمے جو ہے وہ پانی ان کو مہیا کر رہے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، کفر نہیں کیا تھا، صرف نافرمانی کی تھی، کفر نہیں کیا تھا۔ ان کے اس جملے کا مطلب فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کا مطلب یہ تھا، اے موسیٰ تو جا اور تیرا خدا تیری مدد کرے گا، تو جا کر جہاد کر، جب اللہ کی مدد سے یہ علاقہ فتح ہو جائے گا تو ہم تیرے ساتھ ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھیے کیسی تعویل ہے، اس لیے حکم یہ ہے کہ خام خواہ لوگوں کو کافر مت بنایا کرو۔ اگر کسی کی بات میں اچھی اور جائز تعویل ہو سکتی ہے تو وہ تعویل کر کے لوگوں کے ایمان کو بچایا جائے، نہ یہ کہ لوگوں کو خام خواہ کفر کے اندر دھکیلا جائے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، یہ ایک واقعہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا مرد حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے پہلی عورت حضرت حوا تھی۔ اب چونکہ یہ دو لوگ تھے، آگے نسل انسانی چلانا اللہ کو مقصود تھا، اب ان کی اولاد میں نکاح کیسے ہوتا؟ تو اس وقت اس زمانے میں جو اللہ کا حکم آیا وہ یہ تھا
حضرت حوا کے جب حمل ہوتا تو ایک ہی حمل سے دو بچے پیدا ہوتے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، پھر دوسرے حمل سے بھی دو بچے پیدا ہوتے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ تو نکاح کی ترتیب شریعت نے یہ بنا دی کہ جو ایک حمل سے بیٹا پیدا ہوا ہے وہ دوسرے حمل والی بیٹی سے جو ہے وہ نکاح کرے گا، اور پہلے حمل والی بیٹی جو ہے وہ دوسرے حمل والے بیٹے سے نکاح کرے گی۔ گویا کہ بظاہر تو یہ یوں ہے کہ بہن کے ساتھ نکاح جائز ہے، اور سابقہ شریعتوں میں ایسا ہی تھا، اگرچہ ہماری شریعت کے اندر نکاح بہن سے ہرگز جائز نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ تھا نکاح کرنے کا جس سے نسل انسانی آگے چلی۔ یوں معاملہ چلتا رہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام تھا قابیل۔ اس کے ساتھ جو ہے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بڑی بدصورت تھی۔ اب قابیل کہنے لگا کہ میرے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے اس سے میں نکاح کروں گا، حالانکہ اس کا نکاح تو بنتا ہی نہیں تھا، جائز ہی نہیں تھا، بلکہ ان کا نکاح تو اس لڑکی سے بنتا تھا جو دوسرے حمل سے پیدا ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ بیٹا اس کے ساتھ تیرا نکاح جائز نہیں ہے اور نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن وہ نہ سمجھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکمت سے سمجھایا کہ شاید یہ سمجھ جائے کہ ایسا کرو تم دونوں اللہ کے نام پہ قربانی کرو۔ اس زمانے میں بلکہ ایک عرصہ تک یہی رواج رہا اللہ کی طرف سے کہ جب کوئی چیز قربانی کرتا، جانور، غلہ یا کوئی چیز، میدان میں رکھ دیتے اور آسمان سے آگ اتر کر جس قربانی کو کھا جاتی، جلا دیتی، تو وہ قبول ہوتی، اور جسے چھوڑ دیتی اسے کہا جاتا کہ یہ قبول نہیں ہوئی۔ تو اسی ترتیب کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ آدمی جو ہے اس لڑکی سے نکاح کر لے گا۔ اب چونکہ آدم علیہ السلام کے علم میں تھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، لہذا یہ سمجھ جائے گا اور اس کا نکاح بھی نہیں ہوگا، تو دونوں نے جو ہے اپنی اپنی قربانی جو ہے وہ میدان کے اندر رکھ دی، اور آسمان سے آگ آئی، اور آگ آنے کے بعد جو ہے اس نے حابیل کی قربانی جو ہے اس کو جلا دیا، وہ قبول ہو گئی، اور قابیل کی جو قربانی کی چیزیں تھی وہ وہیں پڑی کے پڑی رہ گئی اور اسے آگ نے نہیں کھایا۔ اب اس سے بات واضح ہو گئی، سمجھانا بھی آسان ہو گیا، اور وہ خود سمجھ بھی گیا کہ جب میری قربانی قبول نہیں ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس لڑکی پر میرا حق نہیں ہے، لیکن چونکہ دماغ کے اندر ایک بات تھی، اور شیطان بھی ہے جو قسمیں کھا کر آیا ہے کہ میں بندوں کو گمراہ کروں گا، اور نفس امارہ بھی انسان کے اندر ہے جو انسان کی غلط رہنمائی کرتا ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ مان جاتا کہ جی بہت اچھا، چونکہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی لہذا اس کا مطلب یہ واضح ہے کہ میرا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اندر اور اس کے اندر حسد کی آگ لگ گئی، اور اپنے بھائی سے کہنے لگا میں تجھے قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو مجھے قتل کرے گا کر دے، لیکن میں تجھے قتل نہیں کروں گا، یعنی میں اپنا قتل ہونا برداشت کر لوں گا لیکن اپنے بھائی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ میرے بھائی میرا قصور کیا ہے، قربانی تو اللہ نے قبول کی ہے، میں نے تھوڑی قبول کی ہے، جب اللہ نے میری قبول کر لی تو اس کے اندر میرا قصور کیا ہے، تو مجھے قتل کیوں کرتا ہے؟ بہرحال اس نے قتل کر دیا۔ اب قتل چونکہ یہ انسانیت کے اندر پہلا قتل تھا، اس سے پہلے نہ کوئی ابھی تک قتل ہوا تھا اور نہ ہی کوئی ابھی تک فوت ہوا تھا، تو یہ پہلا قتل۔ اب قابیل نے حابیل کو قتل تو کر دیا، اب پریشان ہے کہ اب اس کو میں چھپاؤں کیسے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، پتہ نہیں کیسے چھپانا ہے، دفن کیسے کرنا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے، جیسا کہ اسی صورت میں آگے ہے، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ نے ایک کوا بھیجا، يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، جو اس کے ساتھ ایک مرا ہوا کوا تھا، اور اس نے آ کر اپنی چونچ سے اور پنجوں سے زمین کھودنا شروع کی، زمین کھودتا رہا، جب وہ گڑا سا بن گیا تو مرے ہوئے کوے کو اس میں ڈالا، پھر پاؤں سے اور چونچ سے اس کے اوپر مٹی ڈال کر چلا گیا۔ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، اللہ جو ہے اس کے ذریعے اس کو سمجھانا چاہتے تھے کہ اگر کسی کو مر جائے
یا جیسے تو نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اب اس کو چھپانا کیسے ہے، طریقہ بتا دیا ہے۔ تو اس نے بھی ایسے ہی کیا کہ گڑھا کھودا، اور گڑھا کھودنے کے بعد اپنے بھائی کو اس کے اندر ڈالا، اور ڈالنے کے بعد جو ہے وہ چلا گیا۔ قرآن نے اس موقع پر عجیب بات کہی، اس نے کہا قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین۔ بعد میں بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا عجیب بات ہے، میں اس کوے سے بھی عاجز ہوں، کوے کو پتا ہے کہ میں نے اپنے مرے ہوئے بھائی کو کیسے دفن کرنا ہے، میں انسان ہو کر جو ہے اس سے بے خبر ہوں۔ بڑا افسوس کیا۔ خیر، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خیر اور شر یہ دونوں چیزیں اللہ کی تخلیق ہیں۔ دنیا میں خیر بھی رہے گی اور ساتھ ساتھ شر بھی رہے گا، نیکی کرنے والے بھی رہیں گے، برائی کرنے والے بھی رہیں گے، اللہ کے فرما بردار بھی رہیں گے، اللہ کے نافرمان بھی رہیں گے۔ حدیث مبارک کے اندر ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرها واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا ومن سن فی الاسلام سنتا سیئہ کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعد من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ نیک کام شروع کرے اس کا اجر بھی اس کو ملتا ہے، اور اس کے بعد کے سارے لوگ جو وہ نیک کام کریں گے اس کا اجر بھی اسے ملے گا۔ اور جو کوئی انسان کوئی برا راستہ جاری کر دے تو اسے اس کا جو اپنا گناہ ہے وہ بھی اس کے ذمہ ہوگا، اور بعد کے لوگ جو ہے اس کے غلط بنائے ہوئے راستے پر چلیں گے، ان سب کا گناہ اور وبال بھی اسی کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہاں پہنچ کر ایک بات یاد آئی، قبر کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو یہ کوئی بتانے والی بات نہیں ہے، ہر انسان، ہر مرد، ہر عورت، ہر بڑا، ہر چھوٹا، وہ سارے ہی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کے جسم کو جہاں دفن کیا جائے اسے قبر کہتے ہیں۔ تو لیکن پھر بھی ایک بات، کچھ لوگوں کو ابھی بھی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قبر کہاں ہے۔ ہمارے شیخ، ہمارے استاد رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی صفدر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عجیب بات ہے، کوے کو پتا تھا کہ قبر کسے کہتے ہیں، اور آج کے مماتیوں کو پتا نہیں ہے کہ قبر کسے کہتے ہیں۔ کوے کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ قبر ہے جہاں مردے کو دفن کرنا ہے، اور ان سے پوچھا جائے کہتے جی یہ قبر نہیں ہے، وہ قبر اور کہیں ہے، علیین میں ہے یا سجین میں ہے، یہ قبر نہیں ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پھر جب تمہارا کوئی مر جائے اسے میزائل کے ساتھ باندھ کر میزائل چلا دیا کرو اوپر کی طرف، تو جہاں اس کی قبر ہوگی وہاں پہنچ جائے گا۔ عجیب بات یہ ہے بھئی، علیین اور سجین قبر کے نام نہیں ہیں، قرآن کے اندر خود وضاحت ہے۔ علیین اور سجین یہ کتاب مرقوم، وہ تو کھلی کتاب ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ جب وہ اس قبر کو قبر نہیں مانتے تو ہم کہتے ہیں اللہ تمہیں قبر نصیب نہ کرے، پھر کہتے ہیں یہ ہمارے خلاف بد دعا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم بد دعا کہاں کرتے ہیں؟ جب تم اس قبر کو قبر نہیں مانتے تو ہم آپ کے لیے صحیح دعا کر رہے ہیں تاکہ تم اس قبر میں پہنچ جاؤ جس چیز کو تم قبر مانتے ہو۔ دیکھیے، قبر جو ہے اسی کو کہا جاتا ہے جو زمین پر بنتی ہے، جس کے اندر میت کو دفن کیا جاتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت سمجھ دیں۔ بعض دفعہ اس پر یہ اشکال کر دی جاتا ہے، جی بعض بندے مرتے ہیں انہیں قبر نہیں ملتی، سمندر میں پھینک دی جاتا ہے، یا کسی کو بھیڑیا اور شیر کھا جاتا ہے۔ تو بھائی یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، جس کو سمندر میں پھینک دیا گیا آخر وہ کہاں گیا؟ بہتا رہا بہتا رہا، آخر زمین کی تہہ میں کہیں بیٹھ جائے گا۔ جس کو شیر اور چیتا کھا جائے گا تو شیر اور چیتا کھانے کے بعد کون سا آسمان پہ چڑھ جائیں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آخر وہ شیر چیتا مر کر بھی مٹی ہو جائے گا، مٹی میں مل جائے گا تو اس کے جو اجزاء ہیں وہ بھی مٹی کے اندر مل جائیں گے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ قبر کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ قبر اس جگہ کو کہتے ہیں مرنے کے بعد، جسم سے روح نکلنے کے بعد انسان کا جسم یا اس کے جسم کے اجزاء جہاں کہیں موجود ہوں
اس جز کے لیے، اس جسم کے لیے وہی جگہ قبر ہے، اس کے لیے کوئی زمین میں دفن کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کی میت کو چارپائی پر رکھ دیا گیا اور اس کو دفن کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا گیا، جیسا کہ فرعون کی لاش جو ہے وہ مصر کے عجائب گھر کے اندر رکھی ہے، یا ایسی اور بہت ساری چیزیں، تو وہی جگہ ان کے لیے قبر ہے، تو اس سے کئی اشکال دور ہو جاتے ہیں۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے، جب یہ لوگ مسائل بیان کرتے ہیں جو اس قبر کے منکر ہیں، جمعے کے بیان کے اندر، عید کے موقع پر، بر ساری ممبر جلسوں کے اندر جب بیان کریں گے تو اس وقت مسئلہ یہی بیان کرتے ہیں کہ بھئی قبر کو سجدہ حرام ہے۔ بھئی ہم پوچھتے ہیں وہ قبر کہاں ہے؟ کہتے ہیں یہ جو ہے جہاں فلاں حضرت دفن ہے۔ اچھا بھئی کل تم کہتے تھے یہ قبر نہیں ہے، وہ قبر کہیں اور ہوتی ہے، قبر کو سجدہ حرام ہے، اب یہاں زمین والی قبر بتائیں گے۔ پھر جب مسئلہ بتائیں گے کہ جب مردے کو دفن کرنا ہے قبر کو زمین سے ایک بالشت سے زیادہ اونچا نہیں کرنا، تو اسی قبر کی بات کریں گے۔ اور جب کہیں گے قبر کا طواف حرام ہے تو اسی قبر کی بات کریں گے۔ جب مسئلہ بیان ہوگا کہ قبروں کو پکا بنانا جائز نہیں ہے تو اسی قبر کی بات کریں گے، اس کو ہم سب قبر کہتے ہیں۔ لیکن جب بات یہ آئے گی کہ قبر کے اندر جو ہے وہ میت کو عذاب بھی ہوتا ہے اور ثواب بھی ملتا ہے، قبر کے اندر جو ہے وہ میت کے اندر روح لوٹ آتی ہے، فرشتے اس سے سوال و جواب کرتے ہیں، تو اس وقت کہتے ہیں کہ جی وہ یہ قبر نہیں ہے، وہ کوئی اور قبر ہے۔ عجیب بات ہے، دفن یہاں کیے جا رہا ہے، طواف اس کا منع ہے، اور جو ہے پکا بنانا اس قبر کا منع ہے، ایک بالش سے اونچا بنانا اس کا منع ہے۔ لیکن جب سوال و جواب کا نمبر آئے، عذاب و ثواب کا نمبر آئے، تو کہتے ہیں کہ وہ یہ قبر نہیں ہے، وہ قبر کہیں اور ہے۔ تو بھائی عجیب بات یہ ہے، کہتے جی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں عذاب و قبر نظر نہیں آتا، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے اس کا ماننا انکار کر دو۔ تو ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، نہ ہمیں جنت دکھائی دیتی ہے، نہ جہنم دکھائی دیتی ہے، حتیٰ کہ خود اپنے اندر روح دکھائی نہیں دیتی، تو کیا جو چیز نظر نہ آئے اس کا انکار کر دیا جائے؟ یہ تو بہت ہی احمقانہ اور جاہلانہ بات ہے۔ تو اس لیے یہی وہ قبر ہے جس میں مرنے کے بعد میت کو دفن کیا جاتا ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ فرشتے آتے ہیں اور سوال و جواب کرتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہے تو وہاں جنت کا منظر بنا دیا جاتا ہے، خوشبوئیں آتی ہیں، بستر بچھ جاتے ہیں، راحتیں ملتی ہیں۔ اور اگر انسان برا ہے قبر تنگ ہو جاتی ہے اور قبر جو ہے وہ اس میں آگ جلا دی جاتی ہے، سانپ بچھو مسلط کر دی جاتے ہیں، تو یہی قبر ہے۔ اسی پر ایمان لانا ضروری ہے اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس سے اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے کا مسئلہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ ہم بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، اپنے اکابرین کی طرف سے کہتے ہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وسیلہ کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ ایک مقام ہے میدان حشر میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے بنایا ہے، اور ہمیں یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اے اللہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کو مقام وسیلہ عطا فرما۔ یہ بھی ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم دعا مانگتے ہیں اذان کے بعد، اس کے اندر یہی بات موجود ہے۔ اور وسیلہ کا ایک معنی ہے جس طرح نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اسی طرح اور بندہ نیک اعمال کا وسیلہ دے کر خدا سے مانگتا ہے، اور یہ مانگنا جائز ہے۔ اسی طرح انبیاء، صلحاء، متقی، نیک لوگوں کی قربت اور ان کی مجلس سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لہذا ان کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ اس پر پھر آگے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دو روایات نقل کی ہیں۔ پہلی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ دے کر اللہ سے بارش کی دعا مانگی تھی، اللہ نے بارش عطا کر دی تھی۔ اور ایک دوسری روایت نقل کی ہے کہ ایک صحابی آئے جن کی بینائی ختم ہو گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں دعا سکھائی ہے اور جو دعا بتائی ہے وہ الفاظ یہ ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم یہ دعا مانگو اور اس طرح مانگو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، اے اللہ میں
تجھے تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں۔ اب دیکھیے یہ دعا اللہ کے نبی نے سکھائی، اس صحابی نے مانگی، اللہ نے قبول کر لی۔ تو قرآن پاک کے اندر یہ جو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ وسیلہ ایک مقام کا نام بھی ہے، اس کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور کسی کے وسیلہ سے دعا کرنا خواہ وہ نیک عمل ہو خواہ وہ نیک بندہ ہو، اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ بھی جائز ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دوسری رائے ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔